سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 221۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین؟ تنزل علی کل افاک اثیم، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین؟ کیا میں تمہیں بتلاؤں شیاطین کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین اترتے ہر اس شخص پر جو جھوٹا ہو اور گناہگار ہو۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سنی سنائی باتوں کو پھیلا دیتا ہو اور ان میں سے اکثر جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شاعر لوگ ان کے تو پیچھے چلتے ہیں گمراہ لوگ۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ خیالات کی وادیوں میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا۔ وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کیا کثرت کے ساتھ۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، بہت جلد پتہ چل جائے گا ان ظالموں کو کہ یہ کس کروٹ میں پلٹتے ہیں۔ سورۃ شعراء کی آخری آیات ہیں، گویا پوری سورت کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں سمیٹا ہے۔ مکمل سورت جو 11 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس میں اللہ پاک نے بہت ساری اقوام کے واقعات کو بیان فرمایا کہ جس دور میں بھی جس قوم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کی بات پہ کان نہیں دھرا، ان سے ٹکر لی، ان کا مقابلہ کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم تباہ و برباد ہوئی۔ اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے عزت دی، اس کے ماننے والوں کو عزت ملی، اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والوں کو نجات ملی۔ باقی چاہے کوئی طاقتور تھا، چاہے کوئی ملک و اقتدار کا مالک تھا، چاہے کوئی خزانوں کا مالک تھا، چاہے کوئی بلند و بالا بلڈنگوں کو بنانے اور اس میں رہنے والا تھا، وہ جن حالات میں بھی تھے
اللہ رب العالمین نے انہی حالات میں ہی رکھ کے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور یہ واقعات جو قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو بتلائے، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھے، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ دیکھو جس دور میں بھی جو شخص بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ آج نبوت کا سکہ چل رہا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی ہے، بین الاقوامی ہے، تمام قوموں کے، تمام زمانوں کے، تمام علاقوں کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ خود تباہ و برباد ہوگا، دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو وہ رتی بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس حوالے سے تو کوئی پریشانی اور فکر کی کوئی بات نہیں، سوچنے کی اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ کس صف میں کھڑے ہیں۔ آیا ان صفوں میں ہم کھڑے ہیں جو صفیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ کے دین کو تحفظ دینے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام لینے والے ہیں، یا ہم ان کی صف میں کھڑے ہیں کہ جو دین کو بگاڑنے والے ہیں یا دین کو خراب کرنے والے ہیں یا دین کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اہل حق کی صفوں میں کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عرب کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے۔ ایک بڑا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ جو کلام قرآن کریم جس کو یہ پڑھتا ہے اور پڑھ کے ہمیں سناتا ہے، ان کو یہ شبہ تھا، یہ اشکال تھا، ان کے دل دماغ میں یہ خرابی تھی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کبھی وہ کہتے کہ اس نے خود بنایا، کبھی کہتے کوئی اس کو بندہ آ کے سکھا دیتا ہے، کبھی کہتے کہ نہیں اس کے اوپر شیاطین آتے ہیں، جنات آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ اس کو آ کے یہ کلام سکھاتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے اس شبہ کا جواب دیا ہے۔ پہلے تو بتلایا کہ یہ قرآن پاک اتارا کس نے ہے، اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن پاک اتارا ہوا ہے کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ پھر بتلایا کہ اس کو لے کر کون آیا، فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو لانے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ اور یہ قرآن پاک آیا کس پہ ہے؟ علی قلبک، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک دل پر۔ تو گویا بھیجنے والے اللہ پاک، لانے والے جبرائیل علیہ السلام، اور جن کے قلب مطہر پہ آیا وہ پاک ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، پورا بالکل محفوظ ذریعہ۔ پھر اللہ پاک نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی جو گزشتہ درس میں گزری کہ شیطان اس کو کیسے لا سکتے ہیں، شیطان تو اس کو سننے سے بھی روک دیے گئے۔ تو پہلے جاتے تھے آسمانوں تک، جب سے قرآن اترنا شروع ہوا ہے اللہ پاک نے ان کا آسمان پہ جانا ہی بند کر دیا، وہ کہاں دخل اندازی کر سکتے۔ تو نہ شیطانوں کا اس میں کوئی دخل ہے، نہ شیطان اس کو لانے والے ہیں، نہ شیطان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک ہستیوں کے قریب بھی نہیں پٹکتے۔ تو پھر شیطان کن پہ آتے ہیں؟ آج کے درس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا بیان کیا جن کے پاس شیاطین آتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حل انبئکم، میں تمہیں بتلاؤں، کیا میں تمہیں بتلاؤں، علی من تنزل الشیاطین، شیاطین کن پہ اترتے ہیں؟ پنجابی میں اگر ترجمہ کریں تو اس کا آسان ترجمہ یوں ہوگا کہ میں دسنا پھر شیطان کہہ دیتے آندے، سنو میں دسنا تو شیطان آندے کہہ دیتے،
میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیاطین نہیں آ رہے، قرآن سے شیاطین کا کوئی واسطہ نہیں۔ آؤ میں بتلاتا ہوں شیاطین کس پہ اترتے ہیں۔ فرمایا تنزل علی کل افاک اسیم، شیاطین آتے ہیں ہر اس شخص پر جو جھوٹا ہو اور گناہ گار۔ افاک افق سے ہے، اور افق کہتے ہیں کسی من گھڑت بات کو، من گھڑت خود تراشیدہ خود ساختہ بات جو خود ہی بنا لی، جس کا کوئی ذریعہ اور واسطہ نہیں، ایسی خود ساختہ باتیں کرنے والا کہلاتا ہے افاک، من گھڑت باتیں کرنے والا۔ اور اسیم کہلاتا ہے گناہ گار، جو ہر وقت گندگیوں میں، جسمانی اعتبار سے بھی وہ پاک نہیں رہتا، کپڑوں کو پاک نہیں رکھتا، اسی طرح روحانی اور صفات کے اعتبار سے بھی ہر وقت ناپاک اور گندگی میں رہتا ہے، گناہوں میں رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں شیاطین تو ایسے شخص پہ آتے ہیں، جبکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے کپڑے پاک رکھے، صاف۔ آپ روحانی اعتبار سے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے قسمیں اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ آپ اخلاق عظیم کے بلند مقام پہ فائز ہیں۔ سب سے بڑا مقام اخلاق عظیم کا اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو جو ذات ظاہری اعتبار سے بھی اور جسم اتنا طاہر اور مطہر کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مکھی جو کائنات کی ہر چیز پہ بیٹھ جاتی ہے، لیکن اس کو بھی حکم تھا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اور مطہر جسم پہ ہرگز نہیں بیٹھنا۔ تو پاک صاف ستھرا جسم، پاک صاف ستھرے کپڑے، دل پاک، روح پاک، اخلاق پاک، ایسے پاکیزہ انسان کے پاس شیطانوں کا کیا کام ہے؟ شیطان تو آئیں گے ایسے لوگوں کے پاس جو افاک ہوں گے، من گھڑت، جھوٹ بولنے والے، قصہ گوئی کرنے والے، گندے اخلاق، گندے جسم، گندے کپڑوں میں رہنے والے، ان کے پاس آئیں گے شیطان۔ میرے دوستو، آج دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اور بالخصوص اللہ پاک نے اس کو ارشاد فرمایا یلقون السمع، سنی سنائی باتوں کو آگے ڈالتے رہتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَاذِبُونَ، جبکہ اکثر ان میں جھوٹ ہوتا ہے، اکثرهم کاذبون، اکثر ان میں جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا اگر آج ہم نے مشاہدہ کرنا ہو، اس کو دیکھنا ہو، تو آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، واٹس ایپ کو دیکھ لیں، فیس بک کو دیکھ لیں۔ ایک بات پڑھی سنی، اس کی تحقیق کوئی نہیں، صحیح ہے غلط ہے، بس آگے سے آگے فارورڈ ہو رہی، آگے سے آگے شیئر ہو رہی، لگے ہوئے ٹھکا ٹھک جناب آگے پہنچانے میں۔ اور پوچھو تو صحیح، کسی سے تحقیق تو کرو کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ جی یہ غلط ہے بالکل۔ ابھی کل پرسوں کی بات، ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو پیغام بھیجا، اور انہوں نے اس میں بڑے دھڑلے سے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعرات کے دن روحیں جو ہیں وہ گھروں میں واپس آتی ہیں، اپنے گھروں کا چکر لگاتی ہیں، اور اپنے اہل خانہ سے آ کے اپیل کرتی ہیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ کرو۔ نرا جھوٹ ہے، من گھڑت بات ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ کہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، تو خود ساختہ بات، اور اس کو آگے سے آگے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اچھا کیا اس آدمی نے بھی پوچھ لیا، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ کوئی بھی ایسی بات سامنے آئے تو اس کو ہم پوچھ لیا کریں کہ جناب یہ بات، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ایسے ہی ہر بات کو آگے نقل کر دینا، سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دینا، یہ اس شخص کا کام ہوتا ہے جس کے پاس شیاطین کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اور جو بات کی تحقیق کرتا ہے، اس کی گہرائی تک جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے آپ کو سب کو یہ حکم دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی شخص، کوئی بالخصوص گناہگار شخص
کوئی بھی خبر لے کے آتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، پہلے اس پہ غور و فکر کر لیا کرو، کسی سے پوچھ لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے اندر تم اس کا رد عمل دے دو، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور پھر کل کو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے اور معافیاں مانگنی پڑے اور معذرتیں کرنی پڑے اور وضاحتیں کرنی پڑے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نشر کرنا شروع کر دے، ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دے۔ تو میرے محترم دوستو، اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر یہ بات پیدا کرنی ہے کہ ہم زبان سے جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے۔ یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری نوک زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا۔ ہم انشاءاللہ گھر سے لے کر بازار تک اور مسجد سے لے کر منڈی تک ہر جگہ پہ اپنی زبان پہ صرف سچ لائیں گے، جھوٹ زبان پہ ہرگز نہیں لائیں گے۔ اور جو سنی سنائی باتیں ہیں ان کو ہم تب تک زبان پہ نہیں لائیں گے جب تک ہمیں ان کی مکمل تحقیق نہیں ہو جائے گی۔ ایک تو یہ بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اور دوسرا جو اعتراض تھا کفار کو قرآن کریم پر، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعروں کا کلام ہے۔ قرآن کریم کو کہا کرتے تھے کہ یہ ایک شاعرانہ کلام ہے۔ یہ بات تو ایک عام سے عام آدمی بھی جانتا ہے کہ قرآن کریم کی عبارت جو ہے وہ شعر و شاعری کے انداز میں نہیں لکھی ہوئی۔ جیسے اشعار ہوتے ہیں، ایک غزل لکھی ہوئی ہے، اس سے ملتے جلتے قافیے اور ردیف اور سارا کچھ۔ قرآن پاک ایسا نہیں ہے، ایک مضمون ہے، سیدھا چل رہا ہے۔ اس لیے اس کو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مکمل طور پہ غزل ہے یا شاعری کی کتاب ہے یا کوئی نظمیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شاعری اس کو اس لیے کہا کہ جیسے شاعروں کا کلام اکثر وہمی ہوتا ہے، خیالات پہ مبنی ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ قرآن کریم کو بھی وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک وہمی کلام ہے، خیالاتی کلام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے وہ لوگ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نعوذ باللہ جھوٹا کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے۔ تو اللہ پاک نے یہاں اس کا بھی جواب دیا کہ شاعر کون ہوتے ہیں اور شاعروں کا کام کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا محبوب شاعر ہے یا نہیں ہے، میرا محبوب وہمی باتیں کرتا ہے یا حقیقی باتیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی اتباع کرنے والے صحابہ کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن میں سے ایک ایک آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ گویا اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا شاعر نہ ہونا اور آپ کا وہمی باتیں نہ کرنا، اس کے لیے جس کو دلیل بنایا وہ صحابہ کی جماعت کو بنایا۔ کتنے پاکیزہ اخلاق والے، کتنے اجلے کردار والے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے سیدنا ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، علی شیر خدا بن گئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث بن گئے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ اور عالم بن گئے، جو دوسروں کی عزتوں اور مال کو لوٹنے والے تھے، وہ لوگوں کے مال و جان اور عزت کی تحفظ کے لیے جانیں دینے والے بن گئے۔ رات کو بیٹھ کے فضول قصہ گوئیاں کرنے والوں کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم نے اللہ کے سامنے مصلوں پہ رونے دھونے والا بنا دیا۔ تو صحابہ کی پاکیزہ جماعت پہ نظر ڈالو
اور پھر دیکھو کہ شاعروں کے پیچھے چلنے والے کیسے ہوتے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے کیسے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے تو اکثر گمراہ ہوتے ہیں۔ شعراء کے پیچھے چلنے والے آپ دیکھ لیں، آج بھی شاعروں کی مجلس کے اندر اکثر وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو نہ دنیا کا کوئی کام ہے نہ دین کا کوئی کام، بس خالی بیٹھ کے واہ واہ کر رہے ہیں، پھر اس میں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، اخلاق کی کوئی پرواہ نہیں، پاکیزگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معالم العرفان میں تفسیر میں لکھا ہے کہ میں نے خود ایک شخص کو دیکھا مشاعرے میں شریک ہے، ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے پیشاب بھی کر رہے ہیں اور شاعر کے شعر پڑھنے پہ واہ واہ بھی کر رہے ہیں، ادھر سے وہ بھی جاری ہے ادھر سے وہ بھی جاری ہے۔ یہ شعراء کے پیچھے چلنے والے لوگ، اس قسم کے لوگ، اللہ فرماتے ہیں اب بتاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے اور یہ شعراء کے پیچھے چلنے والے کیا یہ برابر ہے؟ تو جماعت صحابہ پہ نظر ڈالو تو ان کی پاکیزگی تمہیں بتلائے گی کہ ان کا رہبر اور رہنما ایک سچا انسان ہے، ان کا قائد اور ان کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم کلام بولنے والا انسان ہے۔ تو پہلی بات تو اللہ نے شاعروں کے متعلق یہ ارشاد فرمائی کہ شاعروں کے پیچھے چلنے والے اکثر کیا ہوتے ہیں؟ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، فرمایا کیا تو دیکھتا نہیں کہ شاعر اکثر خیالات کی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ شاعروں کا کلام اکثر کیا ہوتا ہے؟ عشق معشوقی کا کلام، میرا محبوب فلاں جگہ پہ آ گیا، میرے محبوب نے ٹھوکر ماری میں زندہ ہو گیا، اس کو دیکھ کے مجھے حیات مل جاتی ہے۔ یہ ایسی تصوراتی باتیں، فضول باتیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر، نہ ان کی کوئی حقیقت نہ کوئی وجہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ شاعر تو خیالات کی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اب ذرا بتلاؤ کہ کیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان مبارک سے جو لفظ ارشاد فرماتے ہیں کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آپ کا فرمایا ہوا بات اور فرمان وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ شاعروں کی تو سارے تصوراتی خیالاتی اور وہمی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات، تیسری بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی انہم یقولون ما لا یفعلون، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یعنی شاعروں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ شاعر کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے، عمل میں کچھ ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا نبی تو زبان سے جو کہتا ہے وہی اس کے عمل میں بھی ہوتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے کہاں شاعر ان کے گندے خیالات اور گندی عادتیں اور بری حرکتیں اور ان کے ماننے والے گمراہ، اور کہاں میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی پاک، زبان بھی پاک، عمل بھی پاک، ان کی جماعت بھی پاک، ان کے پیچھے چلنے والے بھی پاک، تو کہاں تم ان کو ان کے ساتھ ملا۔ اب ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعری، شعر و شاعری، قصہ گوئی یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ شاعرانہ تخیلات، ہر وقت شعر و شاعری میں لگے رہنا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا پیٹ جو ہے وہ گندگی سے بھر دیا جائے، قے سے بھر دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کی زبان پہ شعر جاری ہو۔ کسی شخص کے پیٹ میں گندگی بھر دی جائے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کی زبان پہ شعر و شاعری جاری ہو جائے۔ تو ان احادیث اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شعر کہنا، شعر میں لگے رہنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں دوسری طرف صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ بھی شاعر تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے شاعر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے شاعر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے شاعر تھے۔
اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو قصیدے زبان زد عام ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ بہت بڑے شاعر تھے، تو صحابہ میں ایسے ایسے شاعر گزرے ہیں۔ حضرت حسان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر مبارک پہ بٹھایا اور فرمایا جس طرح یہ کافر شعروں کے اندر میری مذمت بیان کرتے ہیں، تم شعروں کے اندر میری مدحت اور تعریف بیان کرو اور میری خوبیاں بیان کرو، اللہ جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ خود اپنے منبر پہ بٹھا کے دعا بھی دی، اور جب وہ شعر کہنے لگے تو آپ نے فرمایا جب تم ان کی برائیاں کرو گے اور ان کے متعلق ایسی باتیں کہو گے تو میں بھی تو قریش میں سے ہوں، میرا تعلق بھی قریش کے خاندان سے ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو اس میں میں بھی آ جاؤں تمہارے شعروں کی زد میں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ فکر نہ کریں، میں ان کی برائیاں کرتے ہوئے ان میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، آپ کی ذات پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، آپ کی شخصیت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تو ایسے ایسے قابل ترین شاعر جنہوں نے بڑے بڑے لمبے لمبے قصیدے لکھے اور پڑھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بہت بڑی شاعرہ تھی، وہ بھی شعر کہتی تھی، اور ہمارے اس زمانے کے اندر بھی ایسے اچھے شاعر گزرے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت انقلابی شاعر تھے، انگریز نے ان کو سر کا خطاب بھی دیا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، غالباً حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، فرمایا کہ اقبال کو نہ تو انگریز سمجھ سکا نہ مسلمان سمجھ سکے، انگریز اقبال کو سمجھ جاتا تو کبھی سر کا خطاب نہ دیتا، اور اگر مسلمان اقبال کو سمجھ جاتے تو پوری دنیا میں مسلمان انقلاب برپا کر دیتے، جیسی اس نے انقلابی شاعری کی ہے۔ تو نہ تو اقبال کو انگریز سمجھ سکا نہ مسلمان سمجھ سکے، ایک عظیم شاعر تھے۔ اسی طرح ہمارے سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلمان گیلانی کے والد جو شاعر ختم نبوت، ختم نبوت کا بہت بڑا کام کیا انہوں نے شعر میں۔ تو اب یہاں پہ جو شاعروں کی مذمت بیان کی گئی، دوسری طرف صحابہ بھی شاعر ہیں، آپ خود شعر کہنے کے لیے حضرت حسان کو ممبر پہ بٹھا رہے ہیں، تو اس کی کیا حکمت؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے استثناء پیدا کیا ہے، استثناء پیدا کیا، فرمایا الا الذین آمنوا، وہ شاعر ان جو ہے برائیوں سے بچے ہوئے ہیں جن شاعروں کے اندر چار صفات ہیں، جن شاعروں کے اندر چار صفات ہیں ان کی مذمت اللہ پاک نے نہیں کی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ آمنو، وہ شاعر ایمان والا ہو، اس شاعر کے اندر ایمان ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ عامل الصالحات، وہ اچھے اعمال اختیار کرنے والا ہو، قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وذکر اللہ کثیرا، وہ کثرت سے اللہ کو بھی یاد کرتا ہو، یعنی شعر و شاعری میں لگ کر اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ جیسا کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ شعر و شاعری میں لگتے ہیں وہ نماز سے غافل، ذکر الہی سے غافل، اسی طرح دین کے دوسرے کاموں سے غافل، بس ہر وقت شعر و شاعری میں لگے ہوئے۔ فرمایا وذکر اللہ کثیرا، تیسری صفت یہ کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور چوتھی صفت یہ کہ وانتصروا من بعد ما ظلموا، ان کے انقلابی شاعر وہ انقلابی شعر ہوں جو مسلمانوں پہ ظلم کے بعد انتقاماً کہے گئے۔ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کے انتقام میں اور مسلمانوں کے اندر جذبہ اور حریت پیدا کرنے کے لیے اگر شعر کہتے ہیں تو یہ شاعر جو ہے وہ اس صف میں نہیں آتے۔ اللہ پاک نے ان کی مذمت بیان نہیں کی۔ میرے محترم دوستو، اسی لائن کے اندر یہ تمام شاعر آتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اعمال کے پابند ہیں، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور جو مظلوموں کی حمایت کرنے والے، مظلوموں کا ساتھ دینے والے۔ تو جس شاعر کے اندر یہ چار صفات ہوں گی، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ شاعر برا نہیں ہے،
لیکن اس کے علاوہ شعر و شاعری میں لگے رہنا، ہر وقت اشعار کے پیچھے پڑے رہنا، یہ کوئی اچھی چیز اور اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے محبوب آپ دین کے کام میں لگے رہیں، اعتراض کرنے والوں کو کرنے دیں، ٹانگیں کھینچنے والوں کو کھینچنے دیں، باتیں کسنے والوں کو کسنے دیں۔ ایک وقت آئے گا بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا، ان ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کروٹ یہ پلٹتے ہیں۔ ہمارے ہاں محاورہ کہتے ہیں نا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تو فرمایا پتہ چل جائے گا کہ حالات کیا پلٹا لیتے ہیں۔ یہ آج تو مکے والے ڈٹائی کے ساتھ آپ پہ اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن دیکھا تاریخ شاہد ہے جب حالات نے پلٹا کھایا تو وہی محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے عرصے میں واپس مکہ کے اندر فاتحانہ داخل ہو گئے۔ حالات نے پلٹا کھا لیا۔ فرمایا میرے محبوب کام میں لگے رہیں، پرواہ نہ کریں ان کی باتوں کی، ظالموں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا حالات کیا پلٹا کھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر حال میں مجھے اور آپ کو دین حق کا حمایتی بنائے، اہل حق کا تعلق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکر